الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله سب کی آواز میں آ رہی وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں گزارش کروں گا جو دور بیٹھے ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئے، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئے، انشاءاللہ توجہ سے سننے کی سعادت حاصل ہوگی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. آواز سے بولیں سبحان اللہ. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. اور لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے اور لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. شعور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور شاعر مشرق کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بیش بہا شکر کہ اس نے ہمیں مبارک محفل میں بیٹھنے کی شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مناقب احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں. ان میں سے چند عرض کر کے انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف چلوں گا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی یوما 50 مرۃ یعنی جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ یوم القیامہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے. حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا. اور جس سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائے کیا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. اسی حوالے سے حدیث مبارکہ سنیں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن گھر میں روٹیاں پکا رہے
رہی ہے، آپ گھر میں روٹیاں بنا رہی ہے، اس اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی فاطمہ الزہرا کے ساتھ روٹیاں بنانے میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ بھی روٹیاں کو بیلتے ہیں، روٹیوں کا پیڑا بناتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ روٹیاں توے پہ رکھتے ہیں، جیسے ہی وہ روٹی توے پہ رکھی جاتی ہے تو اس کو آگ نہیں چھوتی، تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جائے اس کو آگ نہیں چھوئے گی، تو ہم 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اگر قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا نصیب ہوگا تو کیا ہمیں آگ چھوئے گی؟ تو آپ نیت کر لیں انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر 50 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عن قریب ہم میں سب سے بڑے متقی کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب یہ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ یہ کون شخص ہے جس کو جہنم سے دور رکھا جا رہا ہے؟ تو سنیے کہ یہ شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے لکھتے ہیں ہم سنیوں کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صدیق اکبر نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ جب چھوٹے تھے، چند برس کی عمر تھی، تو آپ کے والد آپ کو بت خانے لے گئے کہ چلو ہمارے عبادت گاہ چلو۔ تو جب آپ بت خانے میں گئے تو آپ کے والد نے حکم دیا کہ صدیق بت کو سجدہ کرو۔ کیا کہا؟ کہ بت کو سجدہ کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ میں بت کے سامنے جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں اگر یہ میری مرادیں پوری کر دے گا تو میں سجدہ کر لوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے گئے اور اسے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے۔ اب بت بنتا ہے مٹی کا، اس کو بنا لیتے ہیں خدا، تو مٹی کا بندہ کھانے بھی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا بالکل۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے گئے اور بت سے کہا اے بت میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے۔ تو وہ بت چپ چاپ وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو۔ پھر وہ بت کچھ نہیں بول رہا۔ میں پتھر مانتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا۔ صدیق اکبر مجھ سے کہہ رہے ہیں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا۔ حضرت صدیق اکبر اٹھاتے ہیں پتھر اور بت کو مار دیتے ہیں اور وہ بت گر پڑتا ہے۔ تو یہ سارا ماجرا آپ کے والد صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے والد صاحب آپ کے رخسار پر تھپڑ مار کر آپ کو گھر واپس لے آتے ہیں اور سارا واقعہ آپ کی والدہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کی ماں یہ سارا واقعہ سننے کے بعد کہتے ہیں اے صدیق اکبر کے والد، صدیق کو اس کے اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو کہ جب یہ صدیق پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ عتیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لما صاحب لمحمد صاحب و رفیق۔ ترجمہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، یہ محمد کا صاحب و رفیق ہے۔ اور جب یہ روایت صدیق اکبر نے بیان کی، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا صدق ابو بکر وہو صدیق۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ ابو بکر نے سچ کہا، وہ صدیق ہے۔ مختصر سا تعارف سنت صدیق اکبر کا، اس کے بعد ان کی جو دینی خدمات ہے اس کو بھی سنیں گے، تو غور سے سنیے۔ صدیق اکبر کا نام کس چیز کو پتا ہے؟ صدیق اکبر کا نام کیا تھا؟ ہم تو ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا اصل نام کیا تھا اور یہ صدیق اور عتیق نام پڑا کیسے؟ تو غور سے سنیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا وہ تھا عبداللہ۔ کیا تھا؟ اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر اور القاب آپ کے صدیق اور عتیق تھے۔ سبحان اللہ، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ
بولا کرتے تھے۔ اور عتیق کا معنی کیا ہوا؟ عتیق کا معنی ہوتا ہے آگ سے آزاد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دنیا میں ہی خوشخبری دے دی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور عشرہ مبشرہ میں جو 10 نام آتے ہیں، حضور پاک نے ان اصحاب کو دنیا میں ہی، زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اور آپ جان کے خوش ہو گئے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ جن لوگوں کو حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، سب سے پہلے نمبر پہ کون آتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ کس کا نام آتا ہے بھائی؟ آپ نے توجہ یہاں رکھنی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر، وہ اعلیٰ انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی عطاء پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عالم ہے۔ تو عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے نام کس کا آتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، یہ بات آپ یاد کر لیں، اپنے دماغوں میں راسخ کر لیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ تمام عالم میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ کس شخص کا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آج کل مزاروں پہ جو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، حیدری، علی کا پہلا نمبر، کون سا نام لگتا ہے؟ تو علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ کس کا نمبر پہلا ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سید الصحابہ، امام المتقین، امام العاشقین، امام الزاہدین، امام الصالحین، امام الخاشعین، امام الصدیقین، امام العارفین، امام المقربین، امیر المؤمنین، فنا فی اللہ، فنا فی رسول، رازدار رسول، یار غار رسول، صدیق و عتیق، امام الصحابہ بعد الرسول، یار مزار رسول، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا کون سا نمبر ہے بھائی؟ صدیق دا، عمر دا، عثمان دا، علی دا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کا، میں یہ بات بتانے لگا تھا بیچ میں تھوڑا سا، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد تمام عالم میں سب سے افضل جو ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ اور ترتیب سارے صحابہ کرام۔ حضرت علی سے مولا علی جن کا خلافت میں چوتھا نمبر ہے، حضرت علی سے بتواتر حدیث پاک منقول ہے، امام صحابی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور احادیث کے بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ امام حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کون ہے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ چوتھے خلیفہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر جو شخصیت ہے وہ ابو بکر اور عمر کی ہے۔ ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن عساکر عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ مفتری کی سزا کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جو کسی شخص پر الزام لگاتا ہے اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جاتا
صدیق کی فضیلت بیان کرنے بیٹھے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء کی فضیلت بیان کرنے بیٹھے ہیں، تو مولانا استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہوں گے، ہماری تو حالت یہ ہے بیان ہو کس زبان سے، مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے، مرتبہ صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ آگے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس پہ سماعت کروں گا کہ غزوہ تبوک میں کس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جان، اپنی مال اولاد کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تن من دھن کے ساتھ آپ حاضر ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے، بچے تھوڑا سا توجہ ادھر کر لیں، آپ لوگ وہاں باتیں نہیں کریں، سارے توجہ ادھر کریں، ادھر توجہ کو ادھر سے بولو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تین ہی خواہشیں ہیں زندگی میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری تین ہی خواہشیں ہیں زندگی میں۔ حضور پاک نے فرمایا کون کون سی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں النظر الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھتے رہنا، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ اور دوسری خواہش کون سی ہے ابوبکر؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، آپ پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا۔ اور تیسری خواہش کون سی ہے ابوبکر؟ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہی مجلس میں حاضر رہنا۔ کتنی پیاری خواہشیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہشوں کا بیان کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے الفاظوں کو اس طرح ترتیب دے رہے ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیات بیان تو مختصر کرتا ہوا چلتا ہوں، بیان تو کافی لمبا ہے لیکن وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ اپنی بات کو پورا کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوا کریں گے جن کو 8 کے 8 دروازوں سے نگاہ دی جائے گی کہ یہاں سے جنت میں آؤ، یہاں سے جنت میں آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان لوگوں میں سے میں بھی ہوں گا جنہیں 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں ابوبکر تم بھی ہوگے، اور تمہیں بھی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ کیا ہی شان ہے امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء کی، شان تو بیان کرنا ممکن نہیں لیکن ہم ان کی پہلو سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی، اپنی ساری زندگی اپنا سارا مال تن من دھن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار کر دیا۔ کیا آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا ہم بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا سب کچھ تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نثار کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا ہم مسجد میں وقت گزارتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے جو احکام ہمارے لیے بیان کیے ہیں کیا ہم ان پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو غور کر لیں، اپنی زندگی میں تھوڑا رکیں، غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں اور زندگی میں کرنے کیا آئے ہیں۔
قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم کیا اپنی زندگی میں رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے اس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم صرف اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کے پیچھے ہی چل رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بندے پر نافذ کیے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لیں. آخر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اس شعر کی تشریح بیان میں کروں گا. مولانا حسن رضا خان سے فرماتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. ویسے تو صدیق اکبر نے بہت سی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سارا تن من دھن قربان کیا تھا، لیکن ایک جگہ یاد آتی ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں مسلمانوں اگر تمہارے پاس زائد مال ہے، مسلمانوں جو تم میں مالدار ہے، اگر تمہارے پاس زائد مال ہے تو مال لے آؤ. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے، تمہارا مال کام آئے گا، تمہاری جانیں کام آئے گی. اگر جو ایکسٹرا مال ہے اسے لے کر آ جاؤ. غزوہ تبوک میں ہم اس مال کو مصرف میں عمل کریں گے، اس مال کو جمع کر کے اس مال کے ذریعے ہم جہاد کریں گے. غزوہ تبوک میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک اعلان کرتے ہیں تو حضرت عمر خوشی خوشی دل میں یہ سوچ رہے ہیں. اس دور میں حضرت عمر کے پاس کافی مال تھا، حضرت عمر کے پاس کافی مال تھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں دل میں کہ یار ہر بار تو صدیق میرے سے آگے نکل جاتا ہے، ہر بار تو صدیق اکبر مجھ سے آگے نکل جایا کرتے ہیں، لیکن اس بار میرے پاس کافی مال ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہے، میرے پاس اور بھی بہت مال ہے. انشاءاللہ اس بار میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور باقی صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق غزوہ تبوک کے لیے مال لے کر آتے ہیں. تو حضرت عمر آدھا مال لے کر آتے ہیں. حضور پاک پوچھتے ہیں حضرت عمر کیا لائے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ آتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لاتے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس سے آپ سمجھیں گے. پوری نظم سناؤں گا، توجہ رکھنی ہے آپ نے. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا بے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہ ہمار، بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہ ہمار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، حضور پاک نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا. مسلم نے اپنے عیش اقارب کا حق گزار کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. حضرت عمر نے کہا کہ آدھا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. باقی جو ہے وہ ملت بیدار پہ ہی نثار، باقی جو ہے وہ ملت بیدار پہ ہی نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمین درہم و دینار رخت جنس، مل کے یمین درہم و دینار رخت جنس. اسب قبر سمو شتر و قاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. حضور پاک نے فرمایا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو ابو بکر؟ بولے
اکبر یہ کہہ رہے ہیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ صدیق اکبر کا جواب سنیں، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس کو کس طرح سے درج کیا ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ صدیق اکبر کی سیرت کو، صدیق اکبر کی زندگی کو، صدیق اکبر نے جو اپنی زندگی دنیا میں گزاری ہے، اگر اس کو ایک شعر میں بیان کرے تو کون سا وہ شعر ہوگا کہ وہ صدیق اکبر کی زندگی کو اس شعر میں بیان کیا جائے گا؟ بالیقین ایسا کوئی شعر نہیں ہو سکتا کہ 2 لائنوں میں صدیق اکبر کی پوری زندگی بیان کر دی جائے۔ آپ نے بس کچھ باتیں احتیاط کے ساتھ اپنے ذہن میں راستے رکھنی ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے اور عمر کا دوسرا نمبر ہے، حضرت عثمان کا تیسرا نمبر ہے اور حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوشش تو کی تھی کہ صدیق اکبر کی زندگی کو 2 لائنوں میں انوالو کر دیں، 2 لائنوں کے اندر رکھ دیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ صدیق اکبر کی زندگی کو اس 2 لائنوں کے اندر دیکھا جائے تو بالکل پرفیکٹ صدیق اکبر کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔